بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ ہمارے گناہوں کی بڑی وجہ اس خوف اور خشیت کا کم ہونا ہے یا نہ ہونا ہے۔ جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا یا جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا تو اسی لمحے بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہماری غفلت، سستی، کاہلی ہے توجہی اور بے فکری کی وجہ بھی یہی ہے۔ حق تعالیٰ کا خوف اور خشیت وہ نعمت ہے کہ جس کو بھی نصیب ہو جائے پار سا بن جائے۔ یہی تقویٰ کی روح ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو اور بچنے کو، کہ اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہ ڈرنا بچنا سب ہی نصیب ہوتا ہے۔ جب دل میں خشیت الہی بھری ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے دل میں اپنی خشیت بھر دے اور اپنا اتنا خوف عطا فرما دے کہ ہم اس کی نافرمانی سے دور رہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بڑی فضیلت اور بڑی تاکید اور بڑی ترغیب آئی ہے۔ ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خشیت پیدا کرنے کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ خشیت پیدا کیسے ہو، تو اس کے پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اپنی خشیت سے نوازا ہے اور جن بندوں اور بندیوں کے دل میں خوف خدا بھرا ہوا ہے، ان کے پاس بیٹھے، ان کے پاس بیٹھنے والوں کے دل میں بھی خوف سے بھر جاتے ہیں۔ ان کی خدمت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی باطنی خوبیاں اور باطنی کمالات ہیں، ان سب کا عام طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی جو شمع روشن ہے یا خوف و خشیت کا جو دیا جل رہا ہے، بیٹھنے والوں کے دل میں بھی وہی دیا منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہمارے شیخ و مرشد ہیں اور ہمارے مشائخ میں سے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے ان کی زیارت کرنے والے حضرات آج بھی موجود ہیں۔ حضرت تھانوی کے مخصوص خلفاء میں سے تھے۔ آپ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا ایک خاص رنگ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں طریقت اور شریعت کے بہت سے مسائل جن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، معمولی مثالوں سے اس طرح سمجھاتے تھے کہ ذرا سی دیر میں معمولی سمجھ آنے والا بھی ان کو سمجھ لیتا۔ ان کے جو مخصوص خلفاء تھے ان کے اندر بھی یہی خصوصیت تھی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ عجیب مثالیں بیان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف پیدا کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ یا موم بتی جو جل رہی ہو اور آپ چاہیں کہ آپ کی موم بتی بھی جل جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی موم بتی اس چراغ یا موم بتی کے قریب لے آؤ۔ پہلے تو اس چراغ کی روشنی آپ کے چراغ یا موم بتی پر بلکہ آپ پر بھی پڑے گی، پھر جتنا قریب ہوتے جاؤ گے منور ہوتے جاؤ گے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی موم بتی کا دھاگا اس جلتے ہوئے چراغ کی لو سے ملا دو گے تو ذرا سی دیر میں وہ شعلہ جو اس چراغ کی بتی میں جل رہا تھا آپ کی موم بتی یا چراغ میں بھی منتقل ہو جائے گا۔ جس طرح پہلا چراغ روشنی دے رہا ہے، آپ کا چراغ بھی روشنی دینے لگے گا۔ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلتی ہے، اسی طریقہ سے جب تم کسی اللہ والے کے دل سے اپنا دل ملا دو گے اور جتنا اس سے قریب ہو جاؤ گے، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارا مزاج اس اللہ والے کے مزاج سے مل جائے گا، طبیعت میں جتنی یکسانیت، جتنی یگانیت، جتنی محبت اور الفت ہوگی، جتنا گہرا تعلق ہوگا، یوں سمجھو یہ چراغ کا جلتے چراغ کے قریب آنا ہے۔ پھر جس دن مزاج میں خوب یکسانیت اور قربت پیدا ہو جائے گی، اسی دن اللہ تعالیٰ کی وہ محبت اور خشیت جو اس اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بھر رکھی ہے، آپ کے دل میں بھی بھر جائے گی۔ تو چراغ سے چراغ جلانے کی مثال ایسے ہی ہے، جسے نیک صحبت کا مطلب ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور آج ہمارے اندر اس نیک صحبت اختیار کرنے کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا کرنے کی شرط یہی ہے کہ آپ اللہ والے کے ہم مزاج اور ہم مذاق بن جائیں۔ اس سے آپ کا ایسا خصوصی تعلق
محبت کا اور اطاعت کا، تابعداری کا ہو جائے، اور ایسی سچی تڑپ آپ کے اندر پیدا ہو جائے جیسی موم بتی جلانے والے میں ہوتی ہے۔ وہ محتاج اور ضرورت مند ہو کر اس کو جلانا چاہتا ہے تو قریب جا کر جلا لیتا ہے۔ جس میں تڑپ نہیں ہوتی وہ اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ لہٰذا جو کسی اللہ والے سے دور رہے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے موم بتی یا چراغ سے دور رہے۔ جتنے بھی باطنی کمالات ہیں ان کو حاصل کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن وہ قیل قال سے حاصل نہیں ہوتے، نہ کتابوں اور درس سے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ نیک صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی نظر یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے اتنا مٹا دے اور اپنی مرضی کو ان کے سامنے اتنا فنا کر دے کہ سب بس انہی کی مرضی اپنے اوپر چلنے لگے، تب کہیں جا کر ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا درد ہے اور محبت ہے وہ آپ کے دل میں بھی بھر جائے گی۔ بہرحال خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے جو عرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔